بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 306 میں سلام کے متعلق شہید اول کی آراء کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات میں سے سلام کے بارے میں شہید اول کی کتب سے ان کے تبصرے اور تحقیقات کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا۔ شہید اول کی کتاب الفیہ، بیان اور ذکرہ سے اقتباس پیش کریں گے اور شہید ثانی کا ان پر تبصرہ اور تحقیق بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وقد اختلف فیہ کلام المصنف فاختارہ ہنا وہو من آخر ما صنفہ وفی الرسالۃ الالفیۃ وہی من اولہ وفی البیان انکرہ غایۃ الانکار فقال بعد البحث عن الصیغۃ الاولی۔ شہید اول نے سلام کے بارے میں شرح الامہ میں فرمایا تھا کہ سلام واجب ہوتا ہے اور اس کے دو صیغے ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے پڑھا جائے دوسرا مستحب ہو جاتا ہے۔ شہید ثانی نے اپنی تحقیق پیش کی تھی کہ روایات میں بہت زیادہ روایات میں جو چیز ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی عبارت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کافی ہے اور اس کے ساتھ نماز سے خارج ہو جاتے ہیں، اور دوسری کو بھی اجماع اور اتفاق فقہا کے تحت نماز سے خارج ہونے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے کو مقدم کیا جائے، ساتھ مستحب سلام بھی پڑھا جائے السلام علیک ایھا النبی والا، اور دوسرے کے ساتھ اس سے خارج ہوں گے، اور یہ مصنف نے ذکر شیعہ اور بیان میں اختیار بھی کیا تھا۔ لیکن دوسرے صیغہ کو السلام علیکم کو مستحب قرار دینا، جیسا کہ شہید ثانی نے لمعہ میں شہید اول نے لمعہ میں قرار دیا، تو اس کی دلیل واضح نہیں ہے۔ یہ شہید ثانی کے بیان کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس دوسرے صیغہ کے بارے میں مصنف یعنی شہید اول کا کلام مختلف ہے۔ فاختارہ ہنا، شہید اول نے اپنی لمعہ میں اختیار کیا ہے کہ دوسرا صیغہ مستحب ہوتا ہے، جب السلام علینا پڑھا جائے تو پھر دوسرا مستحب ہو جائے گا، اور یہ ان کی آخری کتاب ہے۔ وَهُوَ مِنْ آخِرِ مَا صَنَّفَهُ، یہ ان کی آخری تصنیف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آخری تحقیق اسی پہ پہنچی ہو۔ وَفِي الرِّسَالَةِ الْأَلْفِيَّةِ، اور اسے الفیہ میں بھی انہوں نے اپنی رسالہ الفیہ میں بھی اختیار کیا ہے۔ وَهِيَ مِنْ أَوَّلِهِ، اور وہ ان کی پہلی تصنیف تھی، تو شہید اول نے اپنی آخری اور پہلی تصنیف میں دوسرے صیغہ کو مستحب قرار دیا ہے جب پہلا صیغہ پڑھا جائے اس کے ساتھ السلام علینا والا۔ وَفِي الْبَيَانِ أَنْكَرَهُ غَایَةَ الْإِنْكَارِ، دو کتابوں میں اس کو اختیار کیا ہے خود، لیکن اپنی کتاب بیان میں اسے شدت کے ساتھ انکار کیا ہے۔ فَقَالَ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنِ الصِّيغَةِ الْأُولَى، پہلے صیغہ السلام علینا کے بارے میں بحث کرنے کے بعد شدت کے ساتھ جو انکار کیا ہے اس کی عبارت کو شہید ثانی نے یہاں نقل کیا ہے۔ فرمایا وَأَوْجَبَهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، بعض متأخر فقہا نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ وَخَيَّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اور اس السلام علینا اور السلام علیکم کے درمیان تخییر دی ہے، یعنی اس کو واجب تخییری قرار دیا، یعنی اس کو اگر پڑھیں تو کافی ہو جاتا ہے، تخییر ہے۔ وَجَعَلَ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا مُسْتَحَبَّةً، جب واجب تخییری ایک صیغے کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ یہ بعض متاخرین کا نظریہ کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں۔
دوسرے صیغہ کو ان دونوں میں سے دوسرے صیغہ کو مستحب قرار دیا ہے۔ وارتکب جواز السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بعد السلام علیکم، اور ارتکاب کیا ہے، یعنی اس طرح انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے کہ السلام علینا والے صیغے کو السلام علیکم کے بعد کہنا بھی جائز ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي خبر وَلَا مُصَنَّف، یذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، وَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي خبر وَلَا مُصَنَّف، حالانکہ یہ نہ کسی روایت میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ہمارے متقدمین فقہا کی جو کتابیں ہیں ان میں ایسی کوئی بات آئی ہے کہ السلام علیکم کو پہلے کہیں اور السلام علینا کو بعد کہیں۔ بل القائلون بوجوب التسلیم و استحبابہ یجعلونها مقدمۃ علیہ، بلکہ جو سلام کے وجوب کے قائل ہیں یا جو علماء اس کے استحباب کے قائل ہیں، سارے فقہائے شیعہ یجعلونها مقدمۃ علیہ، السلام علینا کو السلام علیکم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی وہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یعنی کہ اس دوسرے صیغہ السلام علیکم کے استحباب کے منکر ہوئے ہیں شہید اول شدت کے ساتھ، اور اس چیز پر وہ تاکید کرتے ہیں کہ ترتیب بھی یہی رہنی چاہیے اور دونوں کو بیان کرنا چاہیے۔ وفي الذکر نقل وجوب الصیغتین تخییرا عن بعض المتأخرین، اور اپنی کتاب ذکر شیعہ میں شہید اول نے دونوں صیغوں کے وجوب تخییری کو نقل کیا ہے بعض متأخرین فقہا کے طرف سے، وقال اور فرمایا ہے انہ قوی متین، یہ ایک قوی مضبوط نظریہ ہے، الا انہ لا قائل بہ من القدماء، مگر ہمارے قدماء جو فقہا تھے ان میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے، دلیلیں اس کی تائید کرتی ہیں لیکن فقہا میں سے کوئی قائل نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِمْ مِثْلُهُ لَوْ كَانَ حَقًّا، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات حق ہے، دونوں وجوب تخییری رکھتے ہیں، تو پھر ان علماء قدماء پر یہ بات کیوں مخفی رہی، کیسے مخفی رہی ان فقہاء قدماء پر مثلہ ایسی بات، لو کان حقا اگر یہ حق تھی۔ ثم قال اور فرمایا ان الاحتیاط للدین الاتیان بالصیغتین جمیعا بادئا بالسلام علینا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ احتیاط دینی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں صیغوں کو انجام دیا جائے اور پہلے السلام علینا والا صیغہ پڑھا جائے، لا بالعکس، اس کے برعکس نہ پڑھا جائے، السلام علیکم پہلے اور السلام علینا کو بعد میں نہ پڑھا جائے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ خَبَرٌ مَنْقُولٌ وَلَا مُصَنَّفٌ مَشْهُورٌ، کہ اس طرح برعکس کو کسی روایت میں نقل نہیں کیا گیا، کسی خبر منقول میں ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی مشہور فقیہ کی جو تصنیف ہو مشہور اس میں بھی اس طرح نہیں بیان کیا گیا۔ سوا ما فی بعض کتب المحقق، سوائے محقق ہلی صاحب شرائع کی بعض کتابوں میں عکس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَعْتَقِدُ نَدْبِيَّةَ السَّلَامِ عَلَيْنَا، جبکہ وہ السلام علینا کے استحباب کے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ووجوب الصیغۃ الاخری، اور السلام علیکم کو واجب سمجھتے ہیں۔ وما جعلہ احتیاطا قد ابطلہ فی الرسالۃ الالفیۃ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں تو احتیاط دینی کا تقاضا فرما رہے تھے کہ دونوں صیغوں کو انجام دینا واجب ہے اور پہلے السلام علینا اور پھر السلام علیکم پڑھیں، لیکن خود ہی اس احتیاط کو باطل قرار دیتے ہیں رسالہ الفیہ میں،
فقال فیہا، اور اس میں فرماتے ہیں ان من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجوز۔ واجب یہ ہے کہ نماز سے خارج کرنے والا صیغہ قرار دیا جائے ما یقدمہ، جس کو پہلے وہ کہے گا، من احد العبارتین السلام علینا اور السلام علیکم، دو عبارتوں میں سے جو بھی پہلے قرار دے گا وہی نماز سے خارج کر دے گی، دوسرا پھر کیا ہوگا، نماز کے بعد مستحب کے عنوان سے پڑھا جائے گا۔ تو اپنی کتاب ذکرہ میں ظاہراً وہ کیا کہہ رہے تھے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو واجب کی نیت سے اور ترتیب سے پڑھا جائے، لیکن خود ہی فرماتے ہیں جناب رسالہ الفیہ میں کہ ان میں سے واجب جو ہے وہ ہے کہ جس کے ذریعے نماز سے خارج ہوتے ہیں، اور وہ ان دو عبارتوں میں سے جو پہلے صیغہ پڑھا جائے گا اسی کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائیں گے۔ فَلَوْ جَعَلَهُ الثَّانِيَةَ لَمْ تَجُوزْ، پس اگر پہلی عبارت وہ دوسرے صیغے کو قرار دے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو عبارت ہے مخرج قرار دینا یعنی دوسرے صیغے کو، تو یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ شہید کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ روایت وغیرہ میں پہلے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ وبعد ذلك كله فالاقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما، یہ تو شہید ثانی نے شہید اول کی کتابوں سے اقتباسات اور ان کے جو آپس کی جو ہے نا جی اختلافات ہیں تحقیق کے ان کی نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں یہ شہید کی جو عبارتوں کا اختلاف ہے یہ اپنی جگہ، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ کافی ہے ان میں سے جس عبارت کو بھی پڑھا جائے اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائیں گے۔ اجتزاء کا معنی ہوتا ہے کافی ہے، فی الخروج نماز سے خارج ہونے کے لیے، بکل واحدۃ منہما ان میں سے جو بھی عبارت پڑھی جائے گی تو اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائیں گے۔ السلام علینا اور السلام علیکم میں سے جو بھی عبارت پڑھے تو نماز سے خارج ہو جاتا ہے۔ والمشہور فی الاخبار تقدیم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین مع التسلیم المستحب، ٹھیک ہے۔ واجب جو ہیں وہ دو صیغے ہیں، ان میں سے جس کو بھی پڑھا جائے اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ روایات میں جو مشہور ہے تو وہ ہے کہ السلام علینا کو وہ مقدم کرتے ہیں مع التسلیم المستحب، اور اس کے ساتھ بھی مشہور روایات میں مستحب سلام کو بھی ذکر کیا گیا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی تر نظریہ ٹوٹل جو روایات کو دیکھنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے السلام علینا اور السلام علیکم کے میں سے ایک کے ذریعے جو بھی پڑھیں گے تو اس سے نماز سے خارج ہو جائیں گے، لیکن مشہور روایات کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مستحب سلام کہہ لیں السلام علیک ایھا النبی، اور اس کے بعد السلام علینا کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائیں گے۔ الا انه ليس احتیاطا كما ذكره في الذکر، لیکن اس میں احتیاط نہیں ہے جیسا کہ شہید اول نے ذکرہ میں اس کو ذکر کیا تھا اپنی ذکرہ شیعہ میں، لما قد عرفت من حکمہ بخلافہ فضلا عن غیرہ، چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ وہ خود اس کے خلاف اپنی دوسری کتاب میں حکم فرماتے ہیں، یعنی رسالہ الفیہ میں، کہ جائے کہ دوسرے علماء اس کے خلاف فتویٰ دیں۔ تو بہرحال یہ جو روایت تھی کہ بعض روایات میں ہے یا مشہور روایات میں ہے کہ مقدم کرے السلام علینا کو مستحب سلام کے ساتھ، یہ موثق ہے، ابو بصیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ثم قل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی انبیاء اللہ ورسلہ، السلام علی جبرائیل ومیکائیل والملائکۃ المقربین، السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ
والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ثم تسلم، پھر اس کے بعد آخری سلام السلام علیکم کہو۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب تشہد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو شہید نے اسے پہلے بعض اخبار سے تعبیر کیا تھا اور یہاں اس کو مشہور سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو جب معتبر روایات میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے تو بہتر ہے کہ اسی ترتیب کو قرار دیا جائے۔ یہاں تک تعلق ہے کہ جس کو انہوں نے احتیاط کے لیے احتیاط کے برابر قرار دیا تھا ذکرہ میں، تو خود اس کے خلاف حکم لگایا رسالہ الفیہ میں۔ اور یہ ایک بات ہے کہ مستحب سلام کے ساتھ السلام علینا کو مقدم کیا جائے السلام علیکم پر۔ تو ایک تو یہ روایت ابو بصیر اس پر دلالت کرتی ہے، دوسری اس پر ابو قحمص کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ مگر جوفی نے اپنی کتاب الفاخر میں وجوب سلام کا نظریہ اختیار کیا ہے اور دونوں سیغوں میں سے ایک کا اس کے ساتھ انضمام کیا ہے، یعنی اس کا ضمیمہ کیا ہے۔ اور شہید اول کی بیان سے منقول ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے خلاف اجماع ہے اور اس کے بعد بھی اس کے خلاف اجماع ہے۔ انہ مسبوق بالاجماع و ملحوق بہ، نیز یہ مخالف ہے روایات کے بھی کہ جن میں ایک سیغے کے ساتھ، دو میں سے ایک سیغے کے ساتھ انصراف اور خروج از نماز بیان ہوا ہے۔ اور اس کو ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ جن روایات میں انصراف کا لفظ ہے تو وہ سلام کے ذریعے خروج کے معنی میں ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی تھی امام صادق علیہ السلام سے، اور صحیح علی بن جعفر اریزی بھی تھی، اور صحیح حلبی بھی تھی۔ تو اس طرح جو ہے نا جام بندی ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک کے ذریعے نماز سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بحث تھی سلام کے بارے میں روایات کی روشنی میں، اور علماء فقہا کے نظریات بھی بیان ہو چکے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ پیچیدہ بھی ہے اور بڑے بڑے علماء کے نظریات میں واضح طور پر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود شہید اول جو لمحہ لکھنے والے ہیں ان کی کتابوں کا نمونہ شہید ثانی نے پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ روایات کی روشنی میں مستحب سلام کے ساتھ السلام علینا کو مقدم کرنا اور اس کے بعد السلام علیکم کو بھی پڑھنا چاہیے۔